بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ کے لیے ایک انتہائی اہم دن تھا، اور آج ایوان صدر میں انتہائی اہم جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف لیا۔ اس تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک تھے، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ڈائس پر موجود تھے صدر پاکستان کے ساتھ اور چیف جسٹس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں سروسز چیف جو ہے وہ اس تقریب میں موجود تھے جو ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، علی میر گنڈا پور بھی شامل تھے، مریم نواز بھی جو ہے وہاں موجود تھیں، جو ہے وہ سرفراز بگٹی وہاں موجود تھے، باقی وزیر سندھ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی وہاں پر اس تقریب میں موجود تھے۔ اور یہ مختصر سی تقریب جس میں حلف لیا گیا، اور حلف لینے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا جو ہے وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، اپنا آفس سنبھال لیا ہے۔ گزشتہ روز قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ رخصت ہوئے تھے اپنا دور مکمل کرنے کے بعد، اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں 3 سال کے لیے اس ملک کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں۔ اب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے ان کی ذات کے حوالے سے، کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ پشاور میں کسی لا فرم کا حصہ تھے، مختلف لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ ان کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے، جسٹس اطہر من اللہ اس کا حصہ تھے، جسٹس منصور علی شاہ جو ہے اس چیمبر کا حصہ تھے، اس لا فرم کا۔ تو اب ایک نیگیٹو چیز جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے یحییٰ آفریدی جو ہے وہ فلاں لا فرم کے ساتھ تھے، اور فلاں کے ساتھ تھے، فلاں کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ ان کا جو دور ہے وہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کی ورکنگ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہر ایک جو ہے کہہ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے متعلق جو ہے وہ یہ چیز ہے، جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں یہ چیز ہے، جسٹس منیب کے بارے میں جو ہے ان کا مائنڈ یہ ہو سکتا ہے، یا فلاں کا مائنڈ یہ ہو سکتا ہے، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سنا، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ اس مائنڈ کے جج ہیں اور وہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے جتنے بھی فیصلے تھے، یا انہوں نے وہ جتنے بھی بینچز کا حصہ رہے، وہ انتہائی نیوٹرل اور قانون کے مطابق چلنے والے جج جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اور اب جو ہے انہوں نے اللہ نے ان کو عزت دی، اور آج انہوں نے اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب سپریم کورٹ میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد 2 کام کیے، فوری طور پہ 2 آرڈر پاس کیے۔ ایک تو فل کورٹ اجلاس جو ہے انہوں نے طلب کر لیا ہے 28 اکتوبر کو، دن 1 بجے یہ اجلاس جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس ہوگا 28 اکتوبر کو، یعنی کہ منڈے والے دن جو ہے یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو پہلا کمنگ ڈے ہے اور ورکنگ ڈے ہے، اس میں یہ اجلاس 28 اکتوبر کو اس کا انعقاد ہوگا۔ دوسرا آرڈر انہوں نے کیا پاس کیا؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی کی تشکیل تھی اس کی تشکیل نو کر دی ہے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو شامل کیا گیا ہے، اور جسٹس امین الدین کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ 2 پہلے آرڈر ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے۔ تو اس سے کیا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں جسٹس منیب جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے تھے، اور اب جو ہے جو جسٹس امین الدین سے جو سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر، ان کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اب بینچز کی تشکیل ہونی ہے، کس بینچ کے پاس کون سا کیس جائے گا، آئینی بینچز کی تشکیل ہونی ہے، اور اسی طرح پھر یہ کام آگے بڑھنا شروع ہوگا۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابھی تو جو آئینی بینچز ہیں
وہ ان کی تشکیل نہیں ہوئی، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان نے بھی جو کیسز تھے وہ منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں آئینی بینچز کو، تاکہ جو ہے وہ کنفیوژن نہ رہے۔ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے اپنے عہدے کا حلف لیا ہے۔ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق ہی ان کی تعیناتی کی گئی ہے، اور اسی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہی انہوں نے اپنے عہدے کا آج حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا۔ یوں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اب اس سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ صورتحال یکسر تبدیل ہونی ہے، آئینی بینچز بننے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہے وہ تشکیل نو ہونی ہے، اس کی کمیٹی بننی ہے، باقی جو جج تعینات ہونے ہیں اس کے متعلق جو ہے فیصلے ہونے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ میں بھی اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس طرح جو باقی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی یہ آئینی بینچز بننے جا رہے ہیں، جو کنسرن صوبائی اسمبلی ایک قرارداد کے ذریعے یہ ان بینچز کی تشکیل کریں گی۔ لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ کنٹروورشل میں اب جو ہے وہ نہیں جایا جائے گا، مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی کنٹروورشل صورتحال میں نہیں جو ہے وہ جائیں گے، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ عمرے پر ہونے کی وجہ سے آج اس ووٹ ٹیکنگ سرمنی میں شامل نہیں ہوئے، لیکن کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے چونکہ ان کو سپر سیڈ کیا گیا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کو سپر سیڈ کیا گیا ہے، تو ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے یا اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے الگ کر لیں گے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن منڈے والا دن جو ہے وہ پہلا ورکنگ ڈے ہوگا نئے چیف جسٹس پاکستان کا، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔